سے ہماری دوستی کے اندر نقصان ہو گیا ہے. آج ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا بے دینی کی حالت میں آ گیا ہے. کچھ نہیں ہے. اور حالات ایسے بنے ہیں، یہ ملی جلی سرکار ہے. باپ نمازی ہے، بچہ شرابی ہے. ماں نمازی ہے اور بچی بے حیائی میں مبتلا ہے. اب مکس چل رہا ہے، امتیاز کوئی نہیں ہے. جناب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما چکر لگاتے ہوئے جا رہے تھے. ایک جنگل سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ جھاڑیاں ہیں بہت. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے. دیکھا کہ بھائی کوئی آدمی ہے، نماز مغرب قضا ہو گئی، کون رو رہا ہے؟ بھائی صاحب کیا معاملہ؟ کہنے لگے جناب تم جاؤ، آپ اپنا کام کرو، میں اپنی پریشانی میں ہوں. کہا نہیں بتا مجھے معاملہ کیا ہے. کہنے لگا بھائی صاحب جاؤ، میں پریشان ہوں، آپ کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ جاؤ. کہنے لگا میں حضرت عمر ہوں، میں دین کا سپاہی ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، بتا معاملہ کیا ہے. کہنے لگا حضور بتاؤں یہ کہ مجھے 2-3 سال ہو چکے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، میری یہ کچی جھوپڑی ہے، میں ہوں، ایک میری بیوی ہے. ایک ظالم یہاں رہتا ہے، وہ آتا ہے ہر تیسرے دن، مجھے تھپڑ مارتا ہے، مجھے پٹائی کرتا ہے، پھر اس جھوپڑی میں بڑھ کے میری بیوی کی عزت لوٹتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. کوئی میری فریاد نہیں، کوئی میری آواز نہیں سنتا ہے. میں پریشانی کے عالم میں ہوں، میں کیا بتاؤں کیا ہے کیا نہیں ہے، بس یہ عالم ہے. فرمایا بتا وہ کب آتے ہیں؟ فرمایا ہر تیسرے دن آتے ہیں. فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو، سنیے بھائی، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ جب تیسرے دن آئیں گے مجھے اطلاع دینا، میں یہاں ہی آ جاؤں گا. فرمایا ہاں ٹھیک ہے. 2 کام کر کے رکھنا، ایک چراغ اگر کوئی لائٹ ہے اس کو بجھا لینا، ایک کھانا بنا کے رکھنا. حضرت عمر چلے گئے. تیسرے دن آئے، وہ آدمی روتا ہوا اسی جھاڑی کے پاس کھڑا تھا. فرمایا میرے قریب آ جا. کیا معاملہ؟ کہنے لگا حضور وہ تو داخل ہو چکے ہیں اور دیکھ لو میری حالات، میری پیٹھ کی حالت دیکھو کیسے پٹائی ہو چکی ہے، کتنی تباہی اور بربادی ہوئی ہے. جب دیکھا تو حضرت عمر نے فرمایا چلو مجھے بتاؤ کہاں پر ہیں. جب حضرت عمر قریب پہنچے نا تو فرمایا رک جا. حضرت عمر داخل ہوئے، لائٹ ختم ہے. فرمایا ہاں لائٹ بتا دی ہے میں نے. اندر داخل ہوئے، میان سے تلوار کو کھینچا اور نکل کے گئے. ایک ہی تلوار کی ایک ہی اب ضرب لگائی، اس کی گردن کو اتار کے رکھ دیا. جب اتار کے رکھا فرمایا آپ خوش ہیں، ٹھیک ہیں؟ فرمایا ہاں میں ٹھیک ہوں. فرمایا بیوی کو پوچھا آپ بھی ٹھیک ہیں، اب خوش ہیں نا، میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا حضور نہیں کھانا بنا کے رکھا ہے، وہ ہم نے آپ نے بتایا تھا. ایک آپ نے کہا تھا. فرمایا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے جانا ہے. فرمایا حضور ایک عرض ہے، کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ. 2 باتیں آپ نے بتائی تھیں، ایک کھانا جو ہے وہ بنا کے رکھنا، ایک چراغ بجھا کے رکھنا. اس کا کارن کیا تھا؟ فرمایا چھوڑو اس بات کو. فرمایا نہیں حضور یہ عرض ہے، بتا کے جانا. فرمایا میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ لائٹ بجھانا، اگر عمر کا رشتہ دار ہوا تب بھی معاف نہیں کیا جائے گا، آپ کا کوئی رشتہ دار ہوا تب بھی معاف نہیں ہے. میرا رشتہ دار ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے اس کو معاف کروں، میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا. تب میں نے کہا تھا اگر میرا رشتہ دار ہوگا تب بھی میرے بعد لائٹ کو بجا کے رکھنا. فرمایا حضور آپ نے کہا تھا کھانا بنا کے رکھنا، 3 دن سے کھانا وہ بنا کے رکھا ہے. فرمایا میں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس مظلوم کی مدد کروں گا، ظالم کو تباہ نہیں کروں گا، تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا. آج میرا مولوی کا بچہ ہوتا نا، میں کہتا ہوں مولوی صاحب خیال رکھنا، حضرت جی خیال رکھنا، بزرگوں یہ میرا اتنا تھوڑا سا خیال رکھنا. ارے تیرا ہے تو اسلام کے خلاف کر رہا ہے، اگر تیرا ہی ہے تو اسلام کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ پھر دین کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کٹاف کیا. ابو لہب سرکار کا چاچا تھا، ابو جہل سرکار کا چاچا تھا. فرمایا پورے رشتہ داروں کو کٹ کے رکھ دیا، صرف ایک ہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر جو شامل ہو جاتا ہے وہ آئے. اور فرمایا کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے اور ان کی بہن پہلے آئی، حضرت عمر نے تلوار لے کے گھومنا شروع کیا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج میں چھوڑوں گا، معاف نہیں کروں گا، کیونکہ وہ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کو مان لو، رب کے سامنے سجدہ کرو. وہ کون ہے؟ جب پھرتے ہیں پورے بازار کے اندر، کسی نے کہا عمر صاحب کیوں گھومتے ہو؟ فرمایا پہلے بہن اور بھیے کا پتہ کرو. وہ تو مسلمان ہو چکے، وہ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں. جب ان کے قریب پہنچے نا، جا کے پوچھا، بہن بیٹھی ہوئی تھی قرآن پڑھ رہی تھی. فرمایا بہن کیا معاملہ ہے؟ بنیا جو تھا وہ چھپ گیا تو بہن سامنے تھی. فرمایا عمر سمجھ کے آ، وہی خون تیرے رگوں میں ہے، وہی خون میرے رگوں میں ہے. میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں اور اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، پستان سے تو نے پیا ہے. داڑھی مت ڈال، بات سمجھ کے کر. فرمایا آپ کیا کرتے
हो? फरमाया कुरान पढ़ते हो? फरमाया हाँ मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मैंने कुरान पढ़ लिया है। फरमाया फिर सुना मुझे, बता मुझे। फरमाया तुम तो पलीत आदमी, जाओ पहले जा गुस्ल करके, तुम कुरान पढ़ सकते हो, तुम कुरान सुन सकते हो। हजरत उमर चले गए, गुस्ल करके आए। जब हजरत उमर के सामने बहन ने कुरान पढ़ा, आंखों में आंसू आए, दिल टूट गया। कहने लगे बस मुझे भी दरबार रसालत में ले चलो। तलवार लेके आया था घूमने के लिए। फरमाया तुम तो आप सरकार की मुखालफत करते हो। फरमाया नहीं नहीं, अब मेरा दिमाग ठीक नहीं था। फरमाया मेरी तलवार लाओ, उसको पुट्ठी करके मेरे गले में लटा दो, मेरे हाथ पीछे बांध के ले चलो, ऐसे मत ले चलो मैं मुजरिम था। दरबार रसालत के अंदर मुझे एक ऐसे मुजरिम की शक्ल में ले चलो। और लोगों ने कहा, जब हजरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और लोगों ने कहा हजरत या रसूल अल्लाह उमर आ गया, उमर आ गया, उमर आ गया, उमर आ गया। फरमाया आने दो। फरमाया या रसूल अल्लाह वो उमर है ना, हजरत खताब का बेटा उमर आ चुका है, वो माफ नहीं करे। फरमाया आने दो, मैंने ये दुआ मांगी, अल्लाह ने फरमा दिया है कि मुसलमान हो जाएगा, आने दो, है ना। जब करीब आया तो पाँव में गिर गया, या रसूल अल्लाह मेरी ये तलवार उल्टी है, लटकी हुई है, मैं मुजरिम की शक्ल में आया हूँ, मुझे माफ करके मुसलमान बना दो। अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल फरमा लिया, अल्लाह ने आपकी आवाज को कबूल फरमा लिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम उस